إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ایک بار پڑھا گیا ہے، ایک بار مزید کوشش کریں گے، لیکن بس ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ صرف زبان ہی نہ پڑھے بلکہ دل بھی زبان کا ساتھ دے. یہ نہ ہو زبان پڑھ رہی ہو، دل کہیں ہو، سوچیں کہیں ہو، نگاہیں کہیں ہو. کوشش کریں سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے صرف ایک بار پڑھیں، آپ کو خود بھی مزہ آئے گا. نہ مزہ آیا میں جو قربان جاؤں. امام اہل سنت تو فرماتے ہیں ان کی مثال کوئی کیسے ہیرا چنی ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا رہے ہیں. اصل میں ہم پڑھتے ہیں یاد نہیں کرتے ہیں، آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، دل کہیں ہوتا ہے، سوچیں کہیں ہوتی ہیں، زبان ضرور پڑھ رہی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرو اکٹھا کریں سب. چلو سب نہیں دو اکٹھے ہو گئے انشاءاللہ پھر بات بنے گی. میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں نہ کوئی بندہ حاضر ہوا، آپ عرض کرتا ہے حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، کوئی شفقت فرمائے، کوئی وظیفہ نہیں. آپ نے فرمایا بے سنگیا اس طرح کرنا، روز 100 بار اللہ کی بارگاہ استغفار کرنا، 100 بار اور کرنی. اب ظاہر ہے جو پریشان ہوتا ہے وہ کوئی در نہیں چھوڑتا، ہو سکتا ہے کہیں سے خیر پڑ جائے. وہ بھی پتہ نہیں کہاں گیا تھا، جہاں گیا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ بتایا تھا، ظاہر اس میں بھی پڑھا ہوگا. تو جب اتنی بار پڑھنے سے کچھ نہیں ہوا تو حضرت نے صرف 100 بار کرنے کو کہا. تو آگے سے کرتا حضور میں کئی 1000 بار بھی پڑھ چڑھے تھے کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار نہ کیوں ہے. فرمایا نہیں تو پڑھ ہی چڑھے میں تم کرنا وہ کہنے پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. مثلا ہمارے استغفار یہ استغفار ہو گئی استغفر اللہ سے، بھائی یہ کون سی استغفار؟ تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، ایسے معافی مانگی جاتی ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ تیرا تو شاعری ہی نہیں کہو، تو نے تو خود کو مجرم تسلیم ہی نہیں کی، تو استغفار بھی جگہوں میں پڑھ رہے ہیں. استغفر اللہ یہ کون سی ہے؟ وہ بیویاں آ جائے جی بڑی پریشانی ہے جی، بھائی خود بتانے سے تھوڑے تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ بہن کی 1.25 لاکھ ہوئی آئے تھے کریمہ پڑا، وہ بہن ہوئی دوسرے دن پھر ٹپنی ہوئی یعنی حضرت صاحب کچھ بھی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں بہن جی تھی کلین سے بہ کے اے سی لا کے اگربتیاں سامنے رکھ کے پھر لاچیاں کھانے پڑے گپا مار دیا. ایک بار پڑھو حضرت یونس علیہ السلام بھی تھا ایسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پڑھ تو لیے لیکن کسی نے اس کو خود پہ طاری کی انی کنت من الظالمین کسی نے خود پہ طاری نہیں. علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، سید صاحب بیٹھے ہیں، عقیدہ یاد سنت ہے. انبیاء تو معصوم عن خطا ہیں، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں کنت من الظالمین، تو ہم تو ہیں ہی خطا کا بے تک. اس لیے ہم صرف پڑھتے ہیں کرتے نہیں ہیں. جس دن آپ نے ساتھ کرنا بھی شروع کر دیا تو دیکھو رنگ رکھتے تھے. اکثر ہم باپ آ کے پوچھتے ہیں وہ پاکشاہ رہتی بنی تھی تو پاکی بنی تھی، باقی گال کوئی بھی نہیں. لوگ آ کے اکثر پوچھتے ہیں ذرا بڑھیا دیکھ کے وہ باوی صوفی ہوئی لگتے. صوفی ہونا تو بچوں کا کھیل ہے، یا تو جس کا ذرا بڑھیا تھوڑا سا اہم ہو، داڑھی باوی بڑی ہو تو اس کو صوفی کہہ دیتے ہیں، یا تو مار مار کے کوئی ایک آدھا صوفی بنتا ہے. صوفی کو چھوٹا مقام ہے وہ تو خیر صوفی بننا ہے. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ آپ اپنی خانقاہ میں تھے، ایک شخص نے گوشت اور ساتھ آٹے کا تھیلا لے گیا. آپ نے پوچھا بیٹیا کیویں آئے؟ اس کا حضور صوفیاں بھی لے کے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی میں تو صوفی ہے کوئی نہیں لینا جو گلب دیتے دے دے. تو صوفی تھے انہوں نے صوفی مانے نہیں. اور یہاں لفظ سستے ہو گئے، القاب سستے ہو، صوفی سستے ہو گئے. جیسے میری جان کرنے کے لیے پھر کوئی قدر صوفی بنتا ہے. مرم تو پہلا مر گئی باؤ تاں مطلب جی وہ اکثر نا وہ ہولیا شولیا دیکھ کے نا پاکشاہ بہت بڑی ہے تو حضرت کوئی اس میں اعظم تھے. میں کہنا چلے یار جیڈا میں اس میں اعظم آتا ہے تو میں ضرور سڑکوں سے دھکے کھانا، میرا بھی کو اپنا آستانہ
اگر مجھے اس لیے حضم آتا ہو تو میں نے سارا دن سڑکوں پہ دھکے کھانے. صبح اکیلا ڈرائیو کر کے لاہور گیا, اب لاہور سے ڈرائیو کر کے اکیلے سے یہاں لالا مسا رہے ہیں. میں نے اس میں میں دلی کیوں سڑکوں پہ دھکے کھاؤں. گزر کی کوئی سیما ہے, کوئی ایک آدھا دل ہے جو مالکوں کو پسند آتا ہے, جس میں اپنے راز ڈالے جاتے ہیں. سارے سینے کس قابل ہوتے ہیں؟ کوئی وہ پھر میرے بزرگ کا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے, صاحب سب کا صاحب کا کوئی ایک, صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے, لاکھوں میں کوئی نہیں, کروڑوں میں کوئی ایک ہے. جھوٹ بولنے ہوتے جتنی مرضی بولتے ہو. وہ اکثر نا فکر ویسے غلط ہے, اکثر فیس بک پہ چلتا ہے جی دل پڑے جاندے تو سارے پڑے نہیں, سارے کہنا غلط ہے. سارے تو نا بڑے پاک دلان لے آئے جنہوں کی وجہ اسی بھی بچے پے ہیں. یہ ہاں یہ ٹھیک ہے, جی دل پڑے جاندے تو واہ بھی پڑے جاندے, جب کہیں پڑے جاندے ٹھیک فرمایا. اصلاح کی ہے اے بات کو کہ دل پڑے جاندے تو سارے پڑے جاندے, سارے نہیں. بڑے بڑے پاک لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہاں یہ دل پڑے جاندے تو کہیں پڑے جاندے, بلکہ دل پڑے جاندے تو مسوائی آتے کہیں پڑے جاندے. یہ تو مالک نے پردے ڈال ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دے دے سے نکالا. کلا یہ بھی بڑا خطرناک کام ہے. یہ اندر خوش ہو رہا ہے بیٹھ کے بھی میں اپنی نفی کرنے, یہ بڑا خبیث ہے, یہ پھول رہے اندر سے میں اپنی نفی کرنے. ہمیں وہ نفی کہاں نصیب جو بزرگوں نے کی تھی, ہمیں وہ نفی فکر اولیاء کام تھا, ہمیں وہ نفی کہاں نصیب جو بزرگوں نے کی. یہ بھی نفس کی شیطانی ہے, آپ کے سامنے اپنی نفی کر رہے ہیں اور اندر سے پھول رہا ہے کہ میں اپنی نفی کرنے قربان جاؤں. وہ میں کہتا ہوں منو آتا ہے تو میں ہاں لیکن ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات لکھی اس میں اعظم کے وجہ سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو, اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار, اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا, محمد محمد میں کہتا, نور کے موتیوں کی لڑائی آیتوں سے ملاتا رہا میں, پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی ہے. اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے, اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے, بس نام محمد نے سجا رکھا ہے. اس لیے رہتی بس یہ ہے. میرے دادا پیر کچھ بڑی کمال بات ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں یار کی اکٹھا کر چلے ہیں, ایویں گیٹھے کا ہی فرق ہے, پھر وہ کٹھے ہوئے کوئی نہیں. گیٹھی بنتی ہے نا بھائی, گیٹ بنتی پوری فرماتے تو کی اکٹھا کر چلے ہیں. ایک گیٹھی فرق بنتا ہے, ایک تیرے کو دو کٹھے ہوئے نہیں ہے. جدھر تو ہے نا دونوں اکٹھا کر لیا کمال ہونا اس دن نہیں ہے. یہ کہیں ہے, یہ کہیں, یہ کہیں, یہ کہیں. فرمایا انہیں تو پہاڑی چڑھے ہے کی تھی کوئی نہیں, کبھی کر کے دیکھنا پھر دیکھو وہاں ہوتا کیا کیا ہے. کبھی یہ پھر حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ لکھے حضرت نے ایک اپنی خانقاہ میں بیٹھے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے. ہم نے فرمایا اللہ اللہ کرے کرو. ابتدا میں کام تھوڑا لاگت سے چلانا پڑتا, پھر آگے جا کے وقت آتا ہے جب بندہ اخلاص کی اس منظر پہ فائز ہوتا ہے کہ پھر وہ کیا اٹھتا ہے, چار جنت دی نیکو کارن, چار جنت دی نیکو کارن, در دوزخ دا بدکارن, اسی اسیر ہاں تیری زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا ہے. لیکن ابتدا اسی سے کرتا ہے, سب کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. پھر وہ وقت آتا ہے کہ حضرت جی نہ پری رہی نہ جنو رہا, پھر رہ جاتا ہے صرف یاد ہو جائے, وہ آتا ہے. لیکن ابتدا سب اسی سے کرتے ہیں. فرمایا اللہ اللہ کیا کرو رزق میں برکت ہوگی, اللہ اللہ کیا کرو عمر میں برکت ہوگی, اللہ اللہ کیا کرو دل کو سکون ملے گا, اللہ اللہ کیا کرو روحوں کا اضطراب ختم ہو جائے گا, اللہ اللہ کیا کرو اللہ تمہیں عزتیں دے گا. اب حضرت گفتگو فرمایا, اب لازم نہیں یا بیٹھا ہر بندہ میری ہر بات سے اتفاق کرے, اس کے دل میں کیا چل رہا ہے میری جانب بنا رہے. لیکن کہتے ہیں بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو, عالم کی مجلس میں بیٹھو تو زبان کنٹرول میں رکھو,
لیکن جب کسی اہل دل کے پاس بیٹھو تو پھر اپنا دل بھی کنٹرول کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں جو پکڑ دیتے ہیں خیالوں کو۔ دیکھا اس وقت حضرت کی مجلس میں نا ایک جانب بو سینا بھی بیٹھے تھے، وہ بیٹھے سوچ کیا رہے تھے یار بابا کیوں نہیں گلا کرتا ہے، جیسے اب ہم بے یقینی کے مارے ہوئے ہیں، بابا کیوں نہیں گلا کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے بندہ ایک نام لے اور ایک نام اتنے کام کر جائے، بندہ اللہ اللہ کرے، دل کو سکون ملے، روح کا اضطراب ختم ہو، رزق میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو، چہرے پہ نور آئے، اللہ عزتیں دے دے، کیسے ایک نام اتنے کام کرے گا؟ اور خود ہی جج خود ہی وکیل ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ پہلی دلیل وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ بیمار ہے، وہ حکیم سے نا دوائی لے کے آئے اور دوائی کی پوریاں نا اپنے ہاتھ پہ رکھ لے اور کہنا شروع کر دے دوائی دوائی دوائی، تو کیا صرف دوائی دوائی کہنے سے آرام آئے گا؟ دوائی کھانے سے آرام آتا ہے، دوائی دوائی کہنے سے آرام نہیں آتا۔ تو کہتے پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بندہ اللہ اللہ کرے اتنے کام ہوتے ہیں۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ کسی کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھ لے اور گلاس رکھ کے نہ کہنا شروع کر دے پانی پانی پانی، تو کیا فقط پانی پانی کہنے سے پیاس بجھ جائے گی؟ وہی پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی، پانی پینے سے پیاس۔ کہتے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں؟ حضرت نے بولی سینا کا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے بھری مجلس میں مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا او گدھے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکت ہے؟ ولی سینا ایک نام تھا، حضرت نے بھری مجلس میں گدھا کہہ دیا۔ ولی سینا کو بڑے غصہ ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا غصہ اندر ہی دبایا، کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، سارے حضرت کے مرید بیٹھے مار کھانے کی غصہ کر کے، انہوں نے غصہ اندر ہی دبایا، لیکن دبایا نہیں گیا، غصہ تھا اتنا زیادہ کہ اظہار ہو گیا۔ کیسے؟ بیٹھے بیٹھے رنگ سرخ ہو گیا، پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، وجود سے غصے سے وجود کانپنے لگ پڑا، ہوتا ہے نا بعض دفعہ بندہ غصے میں کمر لگ پڑا۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، باہر کے حال سے آگاہ نہیں تھے، آپ نے مخاطب کر کے سنا، آپ نے فرمایا ابو ولی سینا تجھے کیا ہوا؟ کیوں بیٹھا بیٹھا سرخ ہو گیا؟ کیوں پسینہ آ گیا؟ کیوں کانپ رہا ہے؟ ولی سینا کے سر کرتے ہیں حضرت دیکھنا آپ نے تو زیادتی کی ہے، آپ نے بھری مجلس میں میرا ایک نام ہے، آپ نے سب کے سامنے مجھے گدھا کہہ دیا، تو کیا بھی غصہ نہ آئے؟ کیا بھی کیفیت نہ بدلے؟ کیا بھی رنگ سرخ نہ ہو؟ کیا بھی میرا وجود نہ کانپے؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا اور تو بھی تو بیٹھا سوچ رہا تھا نا، اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھ تو صحیح، اگر گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا تو اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ میرا نہیں، لیکن چل سمجھانے کی آپ نے تو چلو آگے سے بتایا نا کہ گل سمجھے آئی گی۔ میں ایک دفعہ میں گاؤں چلا گیا، کوئی نہیں بولے کوئی نہیں، یعنی سمجھ نہیں آئی، یا سارے جذب کی کیفیت کی وغیرہ ساتھ میں بڑا حیران ہوں۔ میں نے کہا بھائی بات سنو، باہر مین روڈ گزر رہا ہے، جس کو میری بات سمجھ نہیں نہ آئی آپ نے کل باہر مین روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، اور جو لڑکا گزرے گا جس کے اندر ڈانشن ہوا بھی 125 پہ بیٹھا ہو، آپ نے اس کو روک لیں گے، صرف اس کو اتنا ہی چاہیے اور بیٹھا تو 125 ہے، لیکن ہے تو گدھائی، تو پھر میرا نمبر رکھ لو، پھر مجھے فون کر کے بتانا کیا کیا بچ گیا اور کیا کیا ٹوٹ گیا۔ اگر گدھے میں بھی اصل ہے تو قربان نہ ہو ان کے نام مبارک کی کیا کہنا، لیکن پتہ ہمارے کہاں سے گئے ہیں؟ یقین بے یقین بے اقبال میں لوگ اٹھے کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ یقین۔ تو میری بات یاد رکھو حضرت جی، جب تک یقین نہیں آئے گا ہم اسی طرح ذلیل ہوں گے۔ وہ 313 اترے تھے میدان میں، تلواریں نہیں تھی، نیزے نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، کیا تھا؟ یقین تھا۔ ادھر ایٹم بم ہے، ٹیکنالوجی ہے، یقین ہے۔ وہ بغیر ایٹم بم کے بھی فاتح ٹھہرے، ہم ایٹم بم بنا کے بھی ذلیل ہوں گے۔ اس لیے پھر اقبال نے کہا تھا غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ماشاءاللہ جلوہ گئے حضرت بابا فرید رحمۃ فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے، مجاہدے تو کرنے کار بیٹھے کہ کبھی کا کرنے محنت تو کرنی۔ اب فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی اور
بابا صاحب کا شمار صوفیہ میں سے ہے کہ ان کی ساری زندگی اپنے نفس سے گزری، مخالفت نفس مشن پر ہی رہے، اور ہم پہ تمہارے نفس کی حکمرانی ہے، جنہیں کہنا ہے اونتی کرنی ہے، جنہیں کہنا ہے اونتی کرنی ہے، وہ نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تھے، دل کا بڑا آدمی دین سے روزہ افطار، اور وہ واقعی روزہ رکھتے تھے، ہم تو روزہ بھی صحیح نہیں رکھتے تھے۔ افطاری میں چلیے حضرت سامنے ٹھیک لایا چاٹا بھی فلانا فلانا، روزے سے تھے حضرت، وہ روزہ تھا صحیح، جس کو روزہ کہتے ہیں وہ والا روزہ تھا۔ دل کا اٹھا کہ آج انجیل سے روزہ کھولا جائے، آپ نے اپنی مرید کو پیسے دیے انجیل لے کے، وہ انجیل لے آیا، جب وقت ہو گیا روزہ افطار کرنے کا، حضرت نے منہ میں انجیل رکھی اور رو پڑے، اور پھر انجیل پھینک دی۔ وہ مرید عرض کرتے ہیں حضور کیوں پھینک دی؟ حلال کے پیسوں میں تھی، عین حلال کے پیسوں، روزے سے تھے، کیوں پھینک دی؟ فرمایا کئی سال گزر گئے، میرا نفس انجیل کھانے کا تقاضا کرتا ہے، اور کئی سال ہو گئے میں اپنے نفس سے لڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا چلو آج روزہ مان بھی لیتے ہیں، اس کی آج روزہ افطار ہے، انجیل سے کر لیتے ہیں۔ کہتے منہ میں انجیل رکھی تو اندر سے بولا جنید ویکھ لا ہر میں لڑائی جیتی ہے، پتا ہے نا ہم نے کیا، ہم نے کچھ نہیں، ہم صرف نام ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس کام نہیں۔ اس لیے پھر اقبال کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو مزاج خان کالی میں، نام ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں مجھے پانی مانگا، بس یہ والا دور نہیں کہ سامنے بوتلیں پڑی اب 2 میل دور آ گئی تو پانی لگتا ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا ہے نہیں پانی، اور میں پھر نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ اب فرماتے 2 رکعتیں ختم کرتے کرتے اتنا ذوق غالب آیا کہ عبادت بھی مشکل ہو گئی، میں سمجھ گیا نہیں فرید پانی تو پینے گا۔ اب فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا، آگے جا کے کافی سفر کیا ہے، کنواں دکھائی دیا۔ فرماتے میں نے کہا اگر کنواں ہے تو پھر پانی بھی ہوگا، لیکن فرماتے کیا دیکھتا ہوں کنواں ہے لیکن کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی سبب نہیں ہوتا، رسی نہیں، ڈول نہیں، چرخی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرماتے میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے۔ فرماتے لیکن جا کے دیکھا تو کنواں خشک نہیں تھا، پانی تھا کنویں میں لیکن نکالنے کو کچھ نہیں تھا۔ اب فرماتے میں بیٹھ گیا اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا جو کنویں تک لے کے آیا وہ سبب بھی پیدا کرے۔ اب فرماتے میں ذکر الہی میں مشغول تھا، کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا ہے، اور فرماتے جیسے آ کے میں نے دیکھا تھا نا کنویں میں، انہوں نے بھی دیکھا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میرے دیکھنے سے دعا کچھ نہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا۔ میں بڑھایا فرید کیوں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرنا ہے تو پانی اوپر۔ اب یہ بھی تو ساتھ ہی ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ بھی ساتھ ہے، اس نے وسوسہ ڈالا۔ ہم کہا فرید یہ ہے تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ہے فی احسن تقویم۔ تو آیا تیرے لیے پانی اوپر کوئی نہیں آیا، ہرن آئے ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا، نگاہ شاید تھی۔ فرماتے نہیں چھوڑ چلا، دوسرا وار کیا اس نے کہا تو مرید ہے قطب صاحب کا، قطب صاحب مرید ہے خواجہ غریب نواز کے، وہ آگے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے رحمۃ اللہ تعالی، یہ ملا جلا تیرے لیے پانی اوپر کوئی نہیں آیا، پھر بچ گئے۔ اب فرماتے ہیں ذکر الہی میں مشغول رہا، ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، اب پانی اوپر ہی تھا۔ میں نے کہا چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اوپر ہی چل تو بھی پی۔ بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے، میں بڑا یہ ہوا کیا، پہلی بار پانی اوپر نہیں آیا، پانی اوپر آیا، میں پینے کے لیے گیا پانی پھر نہیں تھا۔ عوام کو نہیں تھے، نہ خاص و خاص بھی نہیں تھے، خاص و خاص۔ بابا صاحب فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رب کریم یہ کیا، فرید آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، فرید پانی پینے کو گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ کیا رہا؟ پھر آگے سے آواز کی آتی فرید تو ہی تے رسی دے ڈول دے آسرے تے آیا سو ساڑھے آسرے تے آیا، تیری توجہ رسی و ڈول میں تھی، جاؤں گا رسی ہوگی، چرخی ہوگی، ڈول ہوگا، نکالوں گا بھی، تیری توجہ ابھی رسی و ڈول پر تھی، ان کی توجہ نہ رسی پہ تھی، نہ ڈول پہ تھی، نہ چرخی پہ تھی، اگر تھی تو صرف میری ذات پہ تھی۔ اور میں فرید جس دن تو بھی میری ذات پہ توکل کر کے میں تیرے لیے بھی اوپر بھیجوں گا۔ بات ہوئی سب کچھ ہے، کچھ ختم نہیں۔
وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی تارے ہیں، وہی اللہ ہے، وہی رسول ہے، وہی قرآن ہے. صرف ہم وہ نہیں گئے. قرآن سچا ہے، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، قرآن ہے سچا ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کہتے ہیں تم بھی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اسے پتہ لگا اگر ہم مغلوب ہیں تو پھر اس خرابی ہم. قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم بھی غالب رہو گے، تم بھی، لیکن شرط اگر تم مومن. اس لیے جی یہ جن کے نام پہ سارے اکٹھے قربان ہوگی تو لوگ ہی بولتے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ ایک آپ کے مرید تھے، وہ سال میں صرف ایک بار آپ کی بارگاہ میں آتے تھے. وہ کرتا کہ آپ جب بھی آنا تو آتے ہوئے آپ کے لیے لنگی لے کے آنا. پورا ایک سال لگتا تھا لنگی بنانے. جیسے عام لنگیاں بناتے تھے ویسے نہیں، کام ہی یہ لنگیوں کا کرتے. جیسے عام لنگیاں بنتی تھی ویسے نہیں، جو کہ آپ کی لنگی بنتی تھی باوجود قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، روتے ہوئے، سجدیاں دیتے ہوئے، سوگ شوق سارا کچھ اس میں شامل ہوتا. ایک سال لگتا. ایک سال بعد وہ لنگی لے کے نا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. پھر اگلے سال لکھا ایک سال تو آئے، اگلے سال نہیں ملی ہے. حضرت کو انتظار رہا، وہی وہ لنگی علاوہ سارا سال حضرت یاد کرتے رہے. وہ نہیں، جب پورا ایک سال مکمل ہوا نا تو وہ آ گیا اور آتے ہوئے نا 2 لنگیاں لے کے آئے. حضرت نے پوچھا پھر پچھلے سال نہیں آیا. وہ کہتا ہے حضور آپ کو پتہ ہے میری عادت ہے کہ میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں تو لنگی پیش ہے. یہ لنگی میں اس طرح نہیں بناتا جیسے عام کپڑا بنتا ہے، میں باوضو بناتا ہوں، قرآن پڑھ کے بناتا ہوں، درود پڑھ کے بناتا ہوں. بس کچھ وجہ اس طرح کی ہوئی کہ میں لنگی بنا نہیں سکتا. اور پھر میرا دل نہیں کیا کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں لنگی کے بغیر جاؤں. تو وہ پچھلے سال پھر نہیں آیا، لیکن یہ دیکھیں اس سال آتے ہوئے نا پچھلے سال والی بھی لے کے آیا ہوں، اس سال والی بھی لے کے آیا ہوں، 2 لنگیاں لے کے آیا ہوں. خواجہ صاحب نے خدمت گزاروں کو بلایا، بلا کے کہا ان لنگیاں بلا لنگیاں. لوگوں نے اس کی حضور اتنے پیار سے لنگیاں لے کے آیا. فرما رہے ہیں لگا فرما جیڑی شاید یار کو آپ کو روکے انہوں آپ کی لا چڑھنی چاہیے. جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے. ان کا مسلک تو یہ تھا. ہم تو جی یار کو بھولے بیٹھے، ہم تو یار کو، ان کا مسلک تو یہ تھا جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے آگ لگا دیں. اور ہم تو یار کو بھولے بیٹھے. آج وقت ہے تو وقت جا رہا ہے، رکے گا نہیں آپ کے اور میرے لیے، یہ جا رہا ہے. وہ میرے ملت پیر سے یہ جمع کا اشارہ ہم کو ڈالتا ہے. میرے بزرگ فرماتے ہیں حضرت کا معمول رہا کہ جب کبھی علی پور شریف ہوتے نا تو کیا کرتے، ایک مرید کو اس کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، اور جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں گا تو تو نے شاپر میں توڑی ڈال کر کے حضرت نے جب باہر نکلنا اس نے شاپر میں توڑی ڈال کر کھڑے ہونا. حضرت نے اس کے ہاتھ سے شاپر لے لینا، تھوڑا آگے چلے جانا. ایک چھوٹی سی ندی گزر رہی تھی پانی کی، وہاں بیٹھ جانا. وہ جو توڑی تھی نا شاپر میں اس کو زمین پہ گرا دینا، اور کیا کرنا ایک دن کا اٹھانا اور اس کو ایسے پانی میں پھینکنا. جب اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ رہ کے تھوڑا آگے جانا، پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی انہیں واپس نہیں، پھر ایک اور پھینکنا. اس نے بھی جب پانی کے بہاؤ کے ساتھ رہ کے تھوڑا سا آگے چلے جانا، پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی انہیں واپس. ہزاروں دانے ہزاروں دن کے ایک ایک کر کے پانی میں پھینک کے جانا، تو ساتھ ہی کہتے جانا جماعت علی انہیں واپس کرنا. میں بھی بات کو نہیں سمجھ سکا. میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ جو فرماتے تھے واپس نہیں آنا، یہ تو کی مراد؟ تو فرمانے کی حضرت کی مراد یہ ہوتی تھی جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا. جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی اس نے واپس حضرت نہیں ہے واپس. آج جس کی فجر رہ گئی واپس نہیں، آج جس کی زور رہ گئی واپس نہیں، آج جس کی اثر رہ گئی جو مرضی کر لو واپس نہیں آ سکتی. جس کی مغرب رہ گئی جو مرضی کر لو واپس نہیں آ سکتی. ہاں یہ ہے کہ یہاں آج بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آج یہاں سارے یہ ارادہ کر کے اٹھتے ہیں کہ آخری سانس تک جتنی نمازیں اب کوئی بھی نہیں جائے گی. وقت تو جا رہا ہے، وقت
جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے، وقت پھر یہ یاد رکھنا میاں، میں قبلہ صاحب والد صاحب نے بڑے سخت مزاج ہیں، مجھے یاد ہے حضرت جی ایک دن یاد آ گئی حضرت مجھے 100 روپیہ دیکھنے میرے والد صاحب مجھے کہیں میں نہیں، بارش برسی تھی، کیچڑ تھا، میرا حضرت جی پاؤں پھسل گیا، میں زمین پہ گرا، سارا دہی گر کے میں ضائع ہو گیا، والد صاحب بڑے سخت تھے، میں اٹھا سائڈ پہ بیٹھ کے نا میں نے رونا شروع کر دیا، میرے چچا جان کے سو مجھے روتا دے کے کہتے ہیں سلیمان کیوں رو گے؟ میں چچا جی دہی ہو گئی آم میں فرمان رکھی یار رونا نہیں شہری ہو گئی، اس میں رونے والی کون سی بات ہے، چل گھر میں نہیں، ابو جی پوچھیں گے اور پھر مجھے ماریں گے، فرمان لگے نہیں یار 17 سال بعد تو ہے دے دیا کم از کم دہی رونا تمہیں دن مارنا، میں نہیں پتا دہی رونا تمہیں مارنا، میں نے ایس کال تو مارنا تمہیں پتا نہیں تھے چکڑے پیر میں ایک کیوں نہیں رکھے میں اگر سفر پہ تھا مجھے یہی بات یاد آ گئی، کئی سالوں بعد یاد آئی، پھر ہوتی ہوتی بات تھوڑی آگے نکل گئی اور میں بڑا گیا، میں نے کہا مولوی سلیمان اتنے کلو نہیں روڑ کے ابو سامنے جانے ہیں ڈرنا سے کوئی ظالم اتنے تے سارا کچھ روڑ بیٹھے ہیں کل رب تے رب دے رسول کے سامنے کے میں جانے جانا تو ہے، جانا تو ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اسی لیے تو پھر میاں صاحب ہی لوگ تھے نا، وہ کہتے ہیں عدل کریں تو تھڑ تھڑ کم اونچی نشان، عدل کریں تو تھڑ تھڑ کم اونچی نشان، فضل کریں تو بخشے جاؤ میرے بھی منہ کالے، آج وقت ہے یا آؤ کوئی فضل کے اس بات پیدا کر، آؤ کوئی ایسا کام کر لیں کہ ہم کو فضل وقت جا، یہ لوگ عمل والے تھے، یہ لوگ نماز والے تھے، یہ لوگ حلال والے تھے، یہ لوگ ذکر والے تھے، یہ لوگ درود والے تھے، یہ لوگ داڑھی والے تھے، یہ لوگ ٹوپی والے تھے، آؤ یار صرف یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس ان کے نام رہ جائیں، نہیں، آج معاشرے کو ضرورت ہے کہ ان کے کام میں بگاڑ پڑ گئے، وجہ نام ہے، میں اپنی بات نہیں، اخبار لوگ کا ہے، اخباروں کو کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اپنی تو بات ہی نہ کرنا، اقبال ہو گیا تو اقبال کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرق، اقبال کو پڑھا، اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا، آج میرے معاشرے میں غصے کا میں اپنے اللہ معاف کرے، لڑائیوں کا راج ہے، گالیوں کا راج ہے، کہاں گئے وہ معاف کرنے والے، کہاں گئے وہ غصہ پینے والے، کہاں گئے وہ در گزر کرنے والے، کہاں گئے وہ پردے ڈالنے والے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دکھا ہے، آپ بازار سے تشریف لے جا رہے، حضرت اس وقت بڑی قیمتی چادر اور رکھی تھی، وہ خود کو اس میں چھپایا تھا تاکہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ غوث اعظم گزر رہے، بازار ہے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے پاؤں پہ پاؤں نہ آ جائے، کسی کو دھکا نہ لگے، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، چھپائے گزر رہے ہیں، دیکھا اس وقت بازار میں کپڑا چھوڑ رہا تھا، اس کو یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے، وہ تو ان کی چادر دیکھی، وہ اسے پاک ان کو نہیں دیکھا، اس کو نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے، اس نے ارادہ کر دیا کہ یہ چادر چھین کے نہ میں نے بھاگنا، جتنی کیونکہ قیمتی چادر ہے، اگر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اتنی مہنگی بکے گی مجھے کئی دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا، وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں زمین میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے، پتا تھا، آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا، کیونکہ بازار ہے، جہاں چھین کے بھاگوں گا رش بڑا ہے، پکڑا جاؤں گا، اس موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ جب رش نہ ہو، 2-3 بندوں کی کوئی ٹینشن نہیں، بھاگ جاؤں گا میں، چور تو تھا لیکن اتنے رش میں بھی ممکن نہیں ہے، وہ بھی چلتا رہا، بزرگوں سے بات بھی چلتے رہے، جب اس کے نزدیک اب جگہ ٹھیک آ گئی کہ اب یہاں اگر چھین کے بھاگوں تو پکڑ کوئی نہیں سکے، اس نے پکڑ کے نا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اس نے کھینچا، ادھر وہ چادر کھینچ رہا ہے، ادھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توجہ ہوئے، عرض کیا کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں، ربا پھڑی چادر پیٹی نہیں اتنا پتا تھا، میں پھڑی چادر پیڑی نہیں اتنا، لیکن پھڑ چادر عبد القادر کی نہیں، پھڑی چادر
ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫੜ ਚਾਦਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦੀ ਦੇ ਰੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾੜੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਚਾਦਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਏ